الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور تقریباً 2 عشرے ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر مومن اس مہینے میں یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے فیض سے حصہ لے. اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کے حکم میں شروع میں ہی روزے کا یہ مقصد بیان فرمایا ہے کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو. بس روزوں اور رمضان کے فیض سے ہم تبھی حصہ پا سکیں گے جب ہم روزوں کے ساتھ اپنے تقوی کے معیار بھی بلند کرنے والے ہوں گے. ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. کیا صرف نام کا روزہ رکھنا ہی ہمارے لیے کافی ہے؟ سحری اور افطاری کرنا ہی کافی ہے؟ کیا ہمارا اتنا کام ہی ہمیں روزے کی ڈھال کے پیچھے لے آئے گا کہ ہم نے سحری اور افطاری کر لی؟ نہیں، بلکہ اس کے لوازمات کو بھی دیکھنا ہوگا اور بنیادی مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. بس اگر ہم نے اپنے روزوں کو، اپنے رمضان کو وہ روزے اور رمضان بنانا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو، جس کا اجر خود اللہ تعالیٰ بنتا ہو، تو ہمیں پھر اسے اس معیار پر لانا ہوگا جو خدا تعالیٰ نے جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے اور جس کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں. اور وہ جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے آپ پر اپنے ایمان کو کامل کرتے ہوئے اس بات کو بھی مانا ہے کہ آپ کی پیشگوئی کے مطابق جس مسیح و مہدی نے آنا تھا وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی وجود میں آ چکا ہے. اور اب دین اسلام کی نشر ثانیہ کا کام اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اس مسیح و مہدی کے ہاتھ سے ہی ہونا ہے. بس ہمارا فرض ہے کہ اپنے اندر اسلام کی حقیقی روح کو قائم رکھنے کے لیے مسیح موعود علیہ السلام سے رہنمائی لیں. چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس مضمون سے بھی ہمیں آگاہی ہوتی ہے کہ تقوی کیا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایمان لانے والوں میں شامل ہیں،
تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں تو پھر سنو کہ ایمان کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اور پھر فرمایا کہ تقوی کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر قسم کی بدی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب اگر ہم جائزہ لیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، ہمیں اپنے جائزے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہم تقوی کا حق ادا کرتے ہوئے حقوق اللہ کی ادائیگی کر رہے ہیں، کیا ہم تقوی پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بات کہ تقوی کیا ہے اس وقت تک پتہ نہیں چل سکتی جب تک ان باتوں کا مکمل علم نہ ہو۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ بغیر علم کے کوئی چیز حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اس کو آدمی پا ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کے حق ہیں، کیا بندوں کے حق ہیں، کن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، کن باتوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کے لیے بار بار قرآن شریف کو پڑھو۔ فرمایا اور تمہیں چاہیے کہ برے کاموں کی تفصیل لکھتے جاؤ جب قرآن شریف پڑھ رہے ہو، اور پھر خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید سے کوشش کرو کہ ان بدیوں سے بچتے رہو۔ اور نے فرمایا کہ یہ تقویٰ کا پہلا مرحلہ ہوگا۔ بس اس رمضان میں ہم قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں، اور عموماً قرآن کریم پڑھنے کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، تو اس سوچ سے پڑھنا چاہیے کہ اس کے اوامر و نواہی پر ہم نے غور کرنا ہے، اور برے کاموں سے رکنا ہے، اور اچھے کاموں کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، پھر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن شریف میں اول سے آخر تک اوامر و نواہی اور احکام الہی کی تفصیل موجود ہے۔ بس ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، ان پر غور کرنا اور ان پر عمل کرنا ہوگا، اور یہی ایک مومن کی نشانی ہے۔ آپ نے اس بات کو بڑے زور سے بیان فرمایا کہ جب تک انسان متقی نہیں بنتا، اس کی عبادات اور دعاؤں میں قبولیت کا رنگ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا یہ سچی بات ہے کہ نماز روزہ بھی متقیوں کا ہی قبول ہوتا ہے۔ پھر اس کا جواب دیا کہ عبادات کی قبولیت کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے، قبولیت کیا چیز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز قبول ہو گئی ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نماز کے اثرات اور برکات نماز پڑھنے والے میں پیدا ہو گئے ہیں۔ جب تک وہ برکات اور اثرات پیدا نہ ہوں، فرمایا اس وقت تک نری ٹکریں ہی ہیں۔ بس ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارا رمضان، ہمارے روزے ہمیں اس معیار پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عیبوں اور برائیوں میں اگر مبتلا ہی رہا تو تم ہی بتاؤ کہ اس نماز نے اس کو کیا فائدہ پہنچایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نماز کے ساتھ اس کی برائیاں اور بدیاں جن میں وہ مبتلا تھا کم ہو جاتی، اور نماز اس کے لیے ایک عمدہ ذریعہ ہے۔ فرمایا پس پہلی منزل اور مشکل اس انسان کے لیے
جو مومن بننا چاہتا ہے یہی ہے کہ برے کاموں سے پرہیز کرے، اور اس کا نام تقویٰ ہے۔ بس اگر ہماری عبادتوں، ہمارے روزوں، ہمارے قرآن کریم پڑھنے نے اگر ہم میں عملی تبدیلیاں پیدا نہیں کی، اور تقویٰ جس کا حصول روزوں کا مقصود ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو ہم نے اپنے روزوں کے مقصد کو پورا نہیں کیا۔ ہم نے اس ڈھال کے متعلق باتیں تو کی ہیں جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، لیکن ہم نے اس ڈھال کے استعمال کا طریق سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے سحری اور افطاری کے اہتمام تو کیا، لیکن ہم نے سحری اور افطاری کھانے کے مقصد کو پورا نہیں کیا۔ ہم نے سارا دن بغیر کھائے پیے گزار تو دیا، لیکن ہم نے اس واقعے کے مقصد کو پورا نہیں کیا۔ اور جو مقصد تقویٰ سے پورا ہوتا ہے، اور جو تقویٰ ہمیں پیدا ہونا چاہیے تھا، بس یہ ہمیں جائزے لینے ہوں گے کہ ہوا یا نہیں ہوا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض اور اقتباسات میں تقویٰ کے بارے میں پیش کرتا ہوں جس سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ اصل تقویٰ کیا ہے، اور کس قسم کا تقویٰ حضرت مسیح علیہ السلام ہمیں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اصل تقویٰ جس سے انسان دھویا جاتا ہے اور صاف ہوتا ہے، اور جس کے لیے انبیاء آتے ہیں، وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ کوئی ہوگا جو قد افلح من زکاہا کا مصداق ہوگا، یعنی جس نے اس کو پاک کیا وہ اپنے مقصود میں اپنا مقصد پا گیا۔ فرمایا کوئی ہوگا جو قد افلح من زکاہا کا مصداق ہوگا۔ پاکیزگی اور طہارت عمدہ شے ہے۔ انسان پاک اور مطہر ہو تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ لوگوں میں اس کی قدر نہیں ہے، ورنہ ان کی لذات کی ہر شے حلال ذرائع سے ان کو ملے۔ چور چوری کرتا ہے کہ مال ملے، لیکن اگر وہ صبر کرے تو خدا تعالیٰ اسے اور راہ سے مالدار کر دے گا۔ اور یہ صرف چوری ظاہری چوری نہیں ہے، بعض کاروباری لوگ بھی جو غلط قسم کی چیزیں اپنی بیچتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح زانی زنا کرتا ہے، اگر صبر کرے تو خدا تعالیٰ اس کی خواہش کو اور راہ سے پوری کر دے جس میں اس کی رضا حاصل ہو۔ حدیث میں ہے کہ کوئی چور چوری نہیں کرتا مگر اس حالت میں ہے کہ وہ مومن نہیں ہوتا، اور کوئی زانی زنا نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ایمان جب نکل جاتا ہے دل سے تو اسی وقت اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں پھر انسان سے۔ فرمایا کہ جیسے بکری کے سر پر شیر کھڑا ہو تو وہ گھاس بھی نہیں کھا سکتی، تو بکری جتنا ایمان بھی لوگوں کا نہیں ہے۔ گناہوں اور برائیوں پر جب انسان کرتا ہے تو اس وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ اصل جڑ اور مقصود تقویٰ ہے، جسے وہ عطا ہو تو سب کچھ پا سکتا ہے۔ بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ انسان صغائر اور کبائر سے بچے، چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں سے بچے۔ انسانی حکومتوں کے حکام گناہوں سے نہیں بچا سکتے۔ حکام ساتھ ساتھ تو نہیں پھرتے کہ ان کا خوف رہے۔ انسان اپنے آپ کو اکیلا خیال کر کے گناہ کرتا ہے، ورنہ وہ کبھی نہ کرے۔ اور جب وہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے اس وقت وہ دہریہ ہوتا ہے، ایمان کوئی نہیں ہوتا اس کے اندر، خدا اس کے دل سے نکل چکا ہوتا ہے، وہ دہریہ ہو جاتا ہے اس وقت، اور یہ خیال نہیں کرتا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے۔ ورنہ اگر وہ یہ سمجھتا کہ خدا دیکھ رہا ہے تو کبھی گناہ نہ کرتا۔
تقوی سے سب شے ہے۔ قرآن نے ابتدا اسی سے کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مراد بھی تقوی ہے کہ انسان اگرچہ عمل کرتا ہے مگر خوف سے جرأت نہیں کرتا کہ اسے اپنی طرف منسوب کرے، اور اسے خدا کی استعانت خیال کرتا ہے، اور پھر اسی سے آئندہ کے لیے استعانت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے۔ اگر نیکی کی بھی تو یہ نہیں کہ میرا کوئی کمال ہے، دل نیک ہے میرا، یا میں بہت اعلیٰ نیکی کے معیار پہ پہنچ گیا ہوں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اس نیکی کی نماز پڑھنے کی توفیق دی، دعا کرنے کی توفیق دی۔ پھر دوسری صورت بھی ہدی للمتقین سے شروع ہوتی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سب اسی وقت قبول ہوتا ہے جب انسان متقی ہو۔ اس وقت خدا تمام دائی گناہ کے لیے اٹھا دیتا ہے، یعنی گناہ کی طرف بلانے والی تمام چیزیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اگر تقویٰ ہو تو۔ بیوی کی ضرورت ہو تو بیوی دیتا ہے، دوا کی ضرورت ہو تو دوا دیتا ہے، جس شے کی حاجت ہو وہ دیتا ہے، اور ایسے مقام سے روزی دیتا ہے اسے خبر نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ایک اور آیت قرآن شریف میں ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اس سے بھی مراد متقی ہیں۔ ثم استقاموا یعنی ان پر زلزلے آئے، ابتلا آئے، آندھیاں چلیں، مگر ایک عہد جو اس سے کر چکے ہیں اس سے نہ پھرے، وفا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھا۔ ایمان ایک دفعہ لے آئے تو ایمان پر مضبوط ہوتے چلے گئے، یہ نہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر ایمان ہلنے لگ جائے، متزلزل ہو جائے۔ پھر آگے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ایسا کیا اور صدق اور وفا دکھلائی تو اس کا اجر یہ ملا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی ان پر فرشتے اترے اور کہا کہ خوف اور حزن مت کرو، تمہارا خدا متولی ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارت دی کہ تم خوش ہو اس جنت سے، اور اس جنت سے یہ مراد دنیا کی جنت ہے، اس جنت سے، اور اس جنت سے مراد دنیا کی جنت ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ پھر آگے ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے ولی اور متکفل ہیں۔ بس کیا خوش قسمت ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ولی ہو جائے اور متکفل ہو جائے، جو اپنا ہر کام خدا کی رضا کے اصول کے لیے کرنے والے ہیں۔ پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ مومن اور کافر کی کامیابی میں کیا فرق ہوتا ہے، مومن کس طرح اپنی کامیابی کو دیکھتا ہے اور کافر کس طرح دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ اس اصول کو ہمیشہ مد نظر رکھو کہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کسی کامیابی پر جو اسے دی جاتی ہے شرمندہ ہوتا ہے۔ شرمندہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اظہار ہوتا ہے اس سے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل نے سب کچھ دے دیا، جو بھی عطا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی ہے، نہ کہ میری کسی خوبی کی وجہ سے، میرے کسی علم کی وجہ سے، میری عقل کی وجہ سے، میری دولت کی وجہ سے، یا میری جسمانی حالت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور جب یہ احساس ہوتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی حمد کرتا ہے کہ اس نے اپنا فضل کیا، اور اس طرح پر وہ قدم آگے آگے رکھتا ہے اور ہر ابتلاء میں ثابت قدم رہ کر ایمان پاتا ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو کہ کافر کی کامیابی ضلالت کی راہ ہے، اور مومن کی کامیابی سے اس کے لیے نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ کافر کیونکہ ہر چیز اپنے پر فخر کرتا ہے اور اپنے اوپر لیتا ہے اس کا کریڈٹ، تو وہ گمراہی میں گرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن مومن، حقیقی مومن، جب اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف منسوب کرتا ہے ہر چیز،
تو پھر اس کے اوپر نعمتوں کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ کافر کی کامیابی اس لیے ضلالت کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع نہیں کرتا، بلکہ اپنی محنت، دانش اور قابلیت کو خدا بنا لیتا ہے۔ مگر مومن خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے خدا سے ایک نیا تعارف پیدا کرتا ہے، اور اس طرح پھر ہر ایک کامیابی کے بعد اس کا خدا سے ایک نیا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں تبدیلی ہونے لگتی ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں تقویٰ کا لفظ بہت مرتبہ آیا ہے، 100 سے زیادہ دفعہ آیا ہے۔ اس کے معنی پہلے لفظ سے کیے جاتے ہیں۔ یہاں مع کا لفظ آیا ہے، یعنی جو خدا کو مقدم سمجھتا ہے خدا اس کو مقدم رکھتا ہے، اور دنیا میں ہر قسم کی ذلتوں سے بچا لیتا ہے۔ فرمایا کہ میرا ایمان یہی ہے کہ اگر انسان دنیا میں ہر قسم کی ذلت اور سختی سے بچنا چاہے تو اس کے لیے ایک ہی راہ ہے کہ متقی بن جائے، پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں۔ بس مومن کی کامیابی اس کو آگے لے جاتی ہے اور وہیں پر نہیں ٹھہر جاتا۔ فرمایا تقویٰ کا اثر اسی دنیا میں متقی پر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ادھار نہیں، نقد ہے، بلکہ جس طرح زہر کا اثر اور تریاق کا اثر فوراً بدن پر ہوتا ہے، اسی طرح تقویٰ کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بس اگر نیک کام کرنے، عبادات کرنے، نیکیاں بجا لانے کے باوجود انسان کی حالت پر اثر نہیں پڑ رہا تو پھر قابل فکر بات ہے۔ لوگ بہت سارے سوال بھی کچھ لکھتے ہیں، بھیجتے ہیں، کس طرح پتہ لگے؟ تو پتہ اس طرح نہ لگے کہ نیکیوں کی طرف اگر توجہ زیادہ پیدا ہو رہی ہے، اللہ کی طرف تو توجہ زیادہ پیدا ہو رہی ہے، تو پھر وہ کام انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال رہا ہے۔ تقویٰ کی راہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اس طرح توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی تمام روحانی خوبصورتی تقویٰ کی تمام باریک راہوں پر قدم مارنا ہے۔ تقویٰ کی باریک راہیں روحانی خوبصورتی کی لطیف نقوش اور خوشنما خط و خال ہیں۔ یعنی باریک راہیں کیا ہیں تقویٰ کی؟ کہ روحانی طور پر اس کو ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اس میں، اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی ایمانتوں اور ایمانی عہدوں کی حت الوسع رعایت کرنا، اور سر سے پیر تک جتنے قوا اور اعضاء ہیں، جن میں ظاہری طور پر آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء ہیں، اور باطنی طور پر دل اور دوسری قوتیں اور اخلاق ہیں، ان کو جہاں تک طاقت ہو ٹھیک ٹھیک محل ضرورت پر استعمال کرنا، اور ناجائز مواد سے روکنا، اور ان کے پوشیدہ حملوں سے متنبع رہنا، اور اسی کے مقابل پر حقوق عباد کا بھی، یہ چیزیں جو ہیں ایمانی عہد ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیے ہیں، کہ اپنی آنکھ کو بھی صحیح جگہ استعمال کرنا ہے، بد نظری سے بچانا ہے، غلط کاموں سے بچانا ہے، کانوں کو بھی غلط باتیں سننے سے بچانا ہے، ہاتھ اور پیر سے بھی نیک عمل کرنے ہیں، دل کے اندر جو گندے خیالات ہیں ان کو بھی نکالنا ہے، اور اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار بھی کرنی چاہیے۔ دوسری قوتیں ہیں ان سے بھی کام لینا ہے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ معیار تک پہنچانا ہے۔ یہ عہد ہیں ایمانی عہد جو اللہ تعالیٰ سے انسان کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان کو پورا کرنا ہے تم نے، اور اس کے مقابلے پر فرمایا کہ حقوق عباد کا بھی لحاظ رکھنا ہے، بندوں کے حقوق جو ہیں ان کو بھی خیال رکھنا ہے۔ وہ چیزیں تو تمہارے اپنے لیے ہو گئیں، اب بندوں کے حق بھی ادا کرنے ہیں، اور اگر یہ حق ادا ہوں گے تو فرمایا یہ وہ طریق ہے جو انسان کی تمام روحانی خوبصورتی اس سے وابستہ ہے۔ اللہ کے حق ادا ہو گئے، بندوں کے حق ادا ہو گئے، تو روحانی خوبصورتی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقویٰ کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے، چنانچہ لباس التقویٰ قرآن شریف کا لفظ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقویٰ سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام ایمانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام ایمانتوں اور عہد کی حت الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تاب مقدور کار بند ہو جائے۔
جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں عبادات کے بارے میں، اپنے ذات کو صحیح کرنے کے بارے میں، لوگوں کے حق ادا کرنے کے بارے میں، ان کی باریکیوں میں جا کر ان کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ بس جب تک حقوق اللہ اور حقوق العباد کے باریک در باریک پہلوؤں پر عمل کرنے کی انسان کوشش نہ کرے، اس وقت تک آپ نے فرمایا کہ تقویٰ کا معیار حاصل نہیں ہوتا۔ بس یہ بہت اہم نقطہ ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ صرف عبادتیں اگر اس کے ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں تو کچھ فائدہ نہیں دیتی، اور صرف مخلوق کے بعض حق ادا کر دینا اور خدا تعالیٰ کو بھول جانا، جس طرح لوگ کہتے ہیں ہم بندوں کے حق ادا کر رہے ہیں، یہ بھی تقویٰ پر چلنے والے نہیں بنا سکتا۔ ایک حقیقی مومن کے لیے دونوں حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر بدعات کے پھیلنے اور تقویٰ سے دوری کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ہزارہ قسم کی بدعات ہر فرقے اور ہر گروہ میں اپنے اپنے رنگ میں پیدا ہو چکی ہیں۔ تقویٰ اور طہارت جو اسلام کا اصل منشا اور مقصود تھا، جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرناک مصائب برداشت کی جن کو بجز نبوت کے دل کے کوئی دوسرا برداشت نہیں کر سکتا، وہ آج مفقود اور معدوم ہو گیا ہے۔ جیل خانوں میں جا کے دیکھو کہ جرائم پیشہ لوگوں میں زیادہ تعداد کن کی ہے، یعنی جرائم پیشہ لوگ جو ہیں کن کی تعداد سے صرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ مسلمان ہیں زیادہ ہیں جرائم پیشہ۔ گھانا میں ہمارے ایک منسٹر تھے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، وہ بتایا کرتے تھے، میٹنگ ہو رہی تھی ہماری، تو انہوں نے کہا کہ ہماری جیلوں میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ انہوں نے کہا میں احمدی ہوں اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ان مسلمانوں میں سے تم دیکھ لو گے کہ احمدی کوئی نہیں ہوگا، یا احمدی ہوں گے تو بالکل برائے نام اس نسبت کے لحاظ سے۔ اور جب جا کے جائزہ لیا گیا تو یہی صحیح بات نکلی۔ تو حقیقی مومن، حقیقی احمدی کی یہ نشانی ہے، اور یہ بہت بڑا تبلیغ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر اگر اس چیز کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور ہر معاملے میں، ہر عمل میں، اپنے کاروباروں میں، اپنی نوکریوں میں، اپنی روزمرہ کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں اپنے اعلیٰ اخلاق دکھانے والے ہوں، اپنی باتوں کے معیار بلند کرنے والے ہوں، تقویٰ دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والے ہوں، تو پھر جہاں یہ ہماری اصلاح کا باعث بنے گی، وہاں ایک تبلیغ کا بھی ایک خاموش ذریعہ بن جاتی ہے۔ فرمایا زنا، شراب اور اطلافی حقوق اور دوسرے جرائم اس کثرت سے ہو رہے ہیں کہ گویا یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ اگر مختلف طبقات قوم کی خرابیوں پر اور نقائص پر مفصل بحث کی جاوے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جاوے۔ ہر دانشمند اور غور کرنے والا انسان قوم کے مختلف افراد کی حالت پر نظر کر کے اس صحیح اور یقینی نتیجے پر پہنچ جاوے گا کہ تقویٰ وہ تقویٰ جو قرآن کریم کی علت غائی تھا، جو اکرام کا اصل موجب اور ذریعہ شرافت تھا، آج موجود نہیں۔ قرآن کریم تو تقویٰ پیدا کرنا چاہتا تھا، یہی مقصد تھا قرآن کریم کا، وہ مفقود ہو گیا مسلمانوں میں۔ فرمایا کہ عملی حالت جس کی اشد ضرورت تھی کہ اچھی ہوتی ہے، اور جو غیروں اور مسلمانوں میں مابع الامتیاز ہوتی، سخت کمزور اور خراب ہو گئی ہے۔ اب ایسی حالت ہو تو کیا تبلیغ ہونی ہے پھر، اور کیا پھر مسلمانوں کا اثر ہونا ہے دنیا پہ، اور اسی کا نتیجہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کا حل احمدیوں کے پاس ہے۔ اگر ہم بھی بگڑ گئے تو پھر کون سنبھالے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے، حضرت مسیح علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ تو پورے ہونے ہیں، لیکن ہم اگر ان میں شامل نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ اور قوموں کو کھڑا کر دے گا اور ان کے ذریعے سے وعدے پورے کروا دے گا۔ جب ہمارے معاشرے کی حالت ہو جائے جیسی بیان کی حضرت مسیح علیہ السلام نے، تو ہمیں کتنی فکر
اپنے نیکی اور تقویٰ کے معیاروں کے لیے کرنی چاہیے، اور کتنی فکر ہمیں اپنی نسلوں کی نیکی اور تقویٰ کے معیاروں کے لیے کرنی چاہیے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تقویٰ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، بلکہ ان سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے تو تقویٰ سے دوری ہے۔ یہ بھی بعض نام نہاد بزرگ اور پیر فقیر دکھاوے کے لیے اپنی طرف سے سادہ لباس اور بدمزہ کھانا کھاتے ہیں اور اپنا ظاہر یہ کرتے ہیں ہم متقی ہیں، بڑے نیک ہیں۔ فرمایا کہ یاد رکھو کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں دعا کا طالب رہے، اور دوسرے اما بنعمت رب کا فحدث پر عمل کرے۔ خدا تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی تحدیث کرنی چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے، ان کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس سے خدا تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، نعمتوں کا اظہار ہوگا تو، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ایک جوش پیدا ہوتا ہے۔ تحدیث کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان صرف زبان سے ذکر کرتا رہے، بلکہ جسم پر بھی اس کا اثر ہونا چاہیے۔ مثلا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ عمدہ کپڑے پہن سکتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ میلے کچیلے کپڑے پہنتا ہے، اس خیال سے کہ وہ واجب الرحم سمجھا جاوے یا اس کی آسودہ حالی کا حال کسی پر ظاہر نہ ہو۔ ایسا شخص گناہ کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم کو چھپانا چاہتا ہے اور نفاق سے کام لیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور مغالطے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ مومن کی شان سے بعید ہے، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب مشترک تھا، یعنی ہر چیز جو میسر تھا وہ آپ کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف چلے رجحان ہو گیا، اعلیٰ کپڑے ملے تو اعلیٰ کپڑے بھی پہنے، اگر نہیں تھے تو عام کپڑے بھی پہنے۔ فرمایا کہ آپ کو جو ملتا تھا پہن لیتے تھے، اعراض نہ کرتے تھے، جو کپڑا پیش کیا جاوے اسے قبول کر لیتے تھے۔ لیکن آپ کے بعد بعض لوگوں نے اسی میں تواضع دیکھی کہ رہبانیت کی جز ملا دی۔ بعض درویشوں کو دیکھا گیا کہ گوشت میں خاک ڈال کر کھاتے تھے، اپنے وہ درویش کہتے ہیں گوشت میں مٹی ڈالے کھا رہے ہیں۔ ایک درویش کے پاس کوئی شخص گیا، اس نے کہا اس کو کھانا کھلا دو، مہمان کو کھانا کھلا دو۔ اس درویش نے کہا، اپنے مریضوں کو کہا۔ اس شخص نے، مہمان نے اصرار کیا کہ میں تو آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گا، میں پیر صاحب آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ آخر جب وہ اس درویش کے ساتھ کھانے بیٹھا تو اس کے لیے نیم کے گولے تیار کر کے آگے رکھے گئے۔ نیم ایک کڑوا ایک درخت ہے، اس کے بڑے پتے بڑے کڑوے ہوتے ہیں اور نمولیاں لگتی ہیں، وہ بھی بڑی کڑوی ہوتی ہیں۔ اس کا کھانا بنا کے اس کو پیش کیا گیا، کڑوا کھانا، کوئی مزہ نہیں تھا اس کو۔ مزہ کیا، وہ خطرناک قسم کا کڑوا مزہ تھا اس کا۔ فرمایا کہ اس قسم کے امور بعض لوگ اختیار کرتے ہیں، اور غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنے باکمال ہونے کا یقین دلائیں، مگر اسلام ایسی باتوں کو کمال میں داخل نہیں کرتا۔ اسلام کا کمال تو تقویٰ ہے، جس سے ولایت ملتی ہے، جس سے فرشتے کلام کرتے ہیں، خدا تعالیٰ بشارتیں دیتا ہے۔ ہم اس قسم کی تعلیم نہیں دیتے، کیونکہ اسلام کی تعلیم کے منشا کے خلاف ہے۔ قرآن شریف تو کلوا من الطیبات کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ لوگ طیب عمدہ چیز میں خاک ڈال کر غیر طیب بنا دیں۔ اس قسم کے مذاہب اسلام کے بہت عرصے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافہ کرتے ہیں، ان کو اسلام سے اور قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ خود اپنی شریعت الگ قائم کرتے ہیں۔ میں اس کو سخت حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ ہماری بھلائی اور خوبی یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ اسی طرح یہ تو کھانے پینے کی بات ہے، پھر روزمرہ کے اخلاق کی بات جہاں تک آتی ہے، فرمایا کہ اسی طرح عورتوں اور بچوں کے ساتھ تعلقات ہیں، گھریلو جو رویے ہیں لوگوں کے، ان کے بارے میں بھی فرما دیا
کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ تعلقات اور معاشرت میں لوگوں نے غلطیاں کھائی ہیں اور زیادہ مستقیم سے بہک گئے ہیں، سیدھا راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ عاشرہن بالمعروف، مگر اب اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ معروف کیا کرنا ہے انہوں نے، بلکہ ظلم ہو رہے ہوتے ہیں بعض گھروں میں۔ بس اچھے کپڑے پہننا اگر توفیق ہے، اچھے کھانے کھانا اگر توفیق ہے، تقویٰ میں کمی نہیں کرتا بلکہ اضافہ کرتا ہے۔ نیز معاشرتی اخلاق کے بارے میں بھی بتایا کہ اپنی بیوی سے حسن سلوک کرنا یہ بھی ضروری ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کی صحیح تربیت کرنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی تقویٰ ہے، اور یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ بس حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ پھر ایک بات بیان فرمائی آپ نے کہ متقی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ حقیقی تقویٰ کے ساتھ جاہلیت جمع نہیں ہو سکتی۔ حقیقی تقویٰ اپنے ساتھ ایک نور رکھتی ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویجعل لکم نورا تمشون بہ، یعنی اے ایمان لانے والو، اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتقاء کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیروں میں فرق رکھ دے گا۔ وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک نور دیا جائے گا جس نور کے ساتھ تم اپنی تمام راہوں میں چلو گے، یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال اور قوا اور حواس میں آ جائے گا، تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا اور تمہاری ہر ایک اٹکل کی بات میں بھی نور ہوگا۔ کوئی غلط حرکت سرزد ہو ہی نہیں سکتی اس سے جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق چلنے والا ہو۔ اگر ہوگی بھی تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کی طرف توجہ بھی دلا دے گا، استغفار کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلائے گا۔ تو فرمایا کہ تمہاری ہر ایک اٹکل کی بات میں بھی نور ہوگا اور تمہاری آنکھوں میں بھی نور ہوگا اور تمہارے کانوں میں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے بیانوں اور تمہاری ہر ایک حرکت اور سکون میں نور ہوگا، اور جن راہوں میں تم چلو گے وہ راہ نورانی ہو جائیں گی۔ غرض جتنی تمہاری راہیں، تمہارے قوا کی راہیں، تمہارے حواس کی راہیں ہیں، وہ سب نور سے بھر جائیں گی اور تم سراپا نور میں ہی چلو گے۔ جتنی تمہاری راہیں ہیں نیکی کی طرف لے جانے والی راہیں ہوں گی، نیک تمہارے قوا جو ہیں وہ بھی نیک کام کرنے والے ہوں گے، تمہاری سوچیں اور خیالات ہیں وہ بھی نیک ہو جائیں گی، بدی ہوں گے خیالات مٹ جائیں گے، اور جب ایسا معاشرہ قائم ہوتا ہے تو پھر وہ یقیناً تقوی پر چلنے والوں کو معاشرہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ قانون قدرت قدیم سے ایسا ہی ہے، یہ سب کچھ معرفت کاملہ کے بعد ملتا ہے۔ خوف اور محبت اور قدردانی کی جڑ معرفت کاملہ ہے، بس جس کو معرفت کاملہ دی گئی اس کو خوف اور محبت بھی کامل دی گئی، اور جس کو خوف اور محبت کامل دی گئی اس کو ہر ایک گناہ سے جو بے باکی سے پیدا ہوتا ہے نجات دی گئی۔ بس ہم اس نجات کے لیے نہ کسی خون کے محتاج ہیں اور نہ کسی صلیب کی حاجت مند اور نہ کسی کفارے کی ہمیں ضرورت ہے، بلکہ ہم صرف ایک قربانی کے محتاج ہیں جو اپنے نفس کی قربانی ہے، جس کی ضرورت کو ہماری فطرت محسوس کر رہی ہے۔ ایسی قربانی کا دوسرے لفظوں میں نام اسلام ہے۔ نفس کی قربانی کرنا تقوی پر جانے کا باعث بنتا ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہیں ذبح ہونے کے لیے گردن آگے رکھ دینا، یعنی کامل رضا کے ساتھ اپنی روح کو خدا کے آستانے پر رکھ دینا۔ یہ پیارا نام شریعت کی روح اور تمام احکام کی جان ہے۔ ذبح ہونے کے لیے اپنی دلی خوشی اور رضا سے گردن آگے رکھ دینا کامل محبت اور کامل عشق کو چاہتا ہے، اور کامل محبت کامل معرفت کو چاہتی ہے۔ جب تک کسی چیز کی معرفت نہ ہو محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ بس اسلام کا لفظ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے
کہ حقیقی قربانی کے لیے کامل معرفت اور کامل محبت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت۔ اسی کی طرف خدا تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی تمہاری قربانیوں کے نہ تو گوشت میرے تک پہنچتے ہیں نہ خون، بلکہ صرف یہ قربانی میرے تک پہنچتی ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے لیے تقوی اختیار کرو۔ بس یہ وہ تقوی کا معیار ہے جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، جو خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں، جو زمانے کے امام ہم سے چاہتے ہیں۔ اور اس کی بار بار قرآن کریم میں تلقین کی گئی ہے، اور اس کے حصول کے لیے رمضان کے مہینے میں روزوں کی فرضیت رکھی گئی ہے۔ خوش قسمت ہوں گے ہم میں سے وہ جو اس سوچ کے ساتھ کوشش کریں گے کہ یہ تقوی حاصل کرنے کے لیے رمضان کے بقیہ روزے ہم نے گزارنے ہیں، اور یا جو گزارے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ اس طرح گزارے ہوں، اور ہم نے اپنے ہر قول و فعل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنا ہے۔ ایک شخص نے مسیح علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اب تو سید نہیں ہے، اور سید ایک امتی کی بیعت کس طرح کر سکتا ہے؟ بعض سیدوں کو اونچا مقام دینے والوں نے اب بھی اعتراض کرتے ہیں کہ سیدوں کا غیر معمولی مقام ہے، تو سید کس طرح بیعت کر سکتا ہے غیر سید کی؟ اسی طرح آج کل بعض عربوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ مسیح موعود نے اگر آنا تھا تو عربوں میں سے آنا تھا، غیر عربوں سے کس طرح آ گیا؟ ہم کس طرح مان لیں؟ قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ جواب تو وہاں پہلے سے موجود ہے، یہ مقام اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے دینا ہوتا ہے، بندے نہیں ہیں جو تقسیم کر رہے ہوں اس مقام کی۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نہ محض جسم سے راضی ہوتا ہے نہ قوم سے، اس کی نظر ہمیشہ تقوی پر ہوتی ہے۔ اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ بزرگی رکھنے والا وہی ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہو۔ یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں کہ میں سید ہوں یا مغل ہوں یا پٹھان اور شیخ ہوں۔ اگر بڑی قومیت پر فخر کرتا تو یہ فخر فضول ہے، اگر کرتا ہے تو بڑی فخر فضول ہے۔ مرنے کے بعد سب قومیں جاتی رہتی ہیں، خدا تعالیٰ کے حضور قومیت پر کوئی نظر نہیں ہے، اور کوئی شخص محض اعلیٰ خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہا تھا کہ اے فاطمہ تو اس بات پر ناز نہ کر کہ تو پیغمبر ذاتی ہے، خدا کے نزدیک قومیت کا لحاظ نہیں ہے۔ بس جب حضرت فاطمہ کے لیے یہ حکم ہے، یہ ارشاد ہے، تو اور کون رہ جاتا ہے پھر؟ فرمایا کہ وہاں جو مدارج ملتے ہیں وہ تقوی کے لحاظ سے ملتے ہیں۔ یہ قومیں اور قبائل دنیا کو عرف اور انتظام ہیں، خدا تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی محبت تقوی سے پیدا ہوتی ہے، اور تقوی ہی مدارج عالیہ کا باعث ہوتا ہے۔ اگر کوئی سید ہو اور وہ عیسائی ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے اور خدا کے احکام کی بے حرمتی کرے، یہ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آل رسول ہونے کی وجہ سے نجات دے دے گا اور وہ بہشت میں داخل ہو جائے گا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سچا دین جو نجات کا باعث ہے اسلام ہے۔ اگر کوئی عیسائی ہو جائے یا یہودی ہو جائے یا آریہ ہو جائے، وہ خدا کے نزدیک عزت پانے کے لائق نہیں۔ خدا تعالیٰ نے ذاتوں اور قوموں کو اڑا دیا ہے، یہ دنیا کے انتظام اور عرف کے لیے قبائل ہیں، مگر ہم نے خوب غور کر لیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور جو مدارج ملتے ہیں ان کا اصل باعث تقوی ہی ہے۔ جو متقی ہے وہ جنت میں جائے گا، خدا تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کر چکا ہے۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک معزز متقی ہی ہے۔ پھر یہ جو فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اعمال اور دعائیں متقیوں کی قبول ہوتی ہیں، یہ نہیں کہا کہ من السیدین،
پھر متقی کے لیے تو فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، یعنی متقی کو ہر تنگی سے نجات ملتی ہے، اس کو ایسے جگہ سے رزق دیا جاتا ہے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ کہ یہ وعدہ سیدوں سے ہوا یا متقیوں سے؟ اور پھر یہ فرمایا ہے کہ متقی ہی اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، یہ وعدہ بھی سیدوں سے نہیں ہے۔ ولایت سے بڑھ کر اور کیا رتبہ ہوگا، یہ بھی متقی ہی کو ملا ہے۔ بعض نے ولایت کو نبوت سے فضیلت دی ہے اور کہا ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے بڑھ کر ہے۔ نبی کا وجود دراصل دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، نبوت اور ولایت۔ نبوت کے ذریعے وہ احکام اور شرائع مخلوق کو دیتا ہے، اور ولایت اس کے تعلقات کو خدا سے قائم کرتی ہے۔ پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للسیدین نہیں کہا، غرض خدا تعالیٰ تقویٰ چاہتا ہے۔ ہاں سید زیادہ محتاج ہیں کہ وہ اس طرف آئیں کیونکہ وہ متقی اولاد ہیں، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ ان کا سید ہونا ان کو کوئی مقام دے رہا ہے۔ اس لیے ان کا فرض ہے، فرمایا کہ اس لیے ان کا فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے آئیں، نہ یہ کہ خدا تعالیٰ سے لڑیں کہ یہ سادات کا حق ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے یہودی کہتے ہیں کہ بنی اسماعیل کو نبوت کیوں ملی، وہ نہیں جانتے تلک الایام نداولھا بین الناس۔ خدا تعالیٰ سے اگر کوئی مقابلہ کرتا ہے تو وہ مردود ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ایام ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ سے اگر کوئی مقابلہ کرتا ہے تو وہ مردود ہے، وہ ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اپنے دعوے پر اپنے الزام کے جواب میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور آپ نے دعویٰ کیا تو اس وقت بھی لوگوں کی نظروں میں بہت سے یہودی عالم متقی اور پرہیزگار مشہور تھے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی متقی ہوں۔ خدا تعالیٰ تو ان متقیوں کا ذکر کرتا ہے جو اس کے نزدیک تقویٰ اور اخلاص رکھتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سنا، لوگوں میں جو ان کی وجاہت تھی ان میں فرق آتا دیکھ کر رعونت سے انکار کر دیا اور حق کو اختیار کرنا گوارا نہ کیا۔ اب دیکھو کہ لوگوں کے نزدیک تو وہ بھی متقی تھے، مگر ان کا نام حقیقی متقی نہیں تھا۔ حقیقی متقی وہ شخص ہے کہ جس کی خواہ آبرو جائے، ہزار ذلت آتی ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، فقر و فاقہ کی نوبت آئی ہو، تو وہ محض اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ان سب نقصانوں کو گوارا کرے، لیکن حق کو ہرگز نہ چھپاوے۔ متقی کے یہ معنی جیسے آج کل کے مولوی عدالتوں میں بیان کرتے ہیں ہرگز نہیں ہیں کہ جو شخص زبان سے مانتا ہو، خواہ اس کا عمل درآمد اس پر ہو یا نہ ہو، اور جھوٹ بھی بول لیتا ہو، چوری بھی کرتا ہو، تو وہ متقی ہے۔ یعنی صرف مسلمان کہہ دینا تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ کے بھی مراتب ہوتے ہیں، اور جب تک کہ یہ کامل نہ ہوں تب تک انسان پورا متقی نہیں ہوتا۔ ہر ایک شے وہی کارآمد ہوتی ہے جس کا پورا وزن لیا جائے۔ اگر ایک شخص کو بھوک اور پیاس لگی ہے تو روٹی کا ایک بھورا اور پانی کا ایک قطرہ پی لینے سے اسے سحری حاصل نہ ہوگی۔ مولوی لوگ اپنے آپ کو علمیت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ ان کا تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ تو پیدا ہوتا ہے عمل سے۔ کسی کو مولوی کہنے سے یا بڑا عالم بننے سے تقویٰ نہیں پیدا ہو جاتا۔ فرمایا کہ اگر ایک شخص کو بھوک اور پیاس لگی ہے تو روٹی کا ایک بھورا اور پانی کا ایک قطرہ لے لینے سے اسے سحری حاصل نہ ہوگی، اور نہ جان کو بچا سکے گا جب تک پوری خوراک کھانے اور پینے کی اسے نہ ملے۔ یہی حال تقویٰ کا ہے، جب تک انسان اسے پورے طور پر ہر ایک پہلو سے اختیار نہیں کرتا تب تک وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ بات نہیں تو ہم ایک کافر کو بھی متقی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی پہلو تقویٰ کا یعنی خوبی اس میں تو ہوگی، اس کے اندر ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی نیکی تو کرتا ہی ہے، تو متقی تو نہیں بن جاتا وہ۔
اللہ تعالیٰ نے محض ظلمت سے تو کسی کو پیدا نہیں کیا، ساری برائیاں تو نہیں ہر ایک میں پیدا کی، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، مگر تقویٰ کی یہ مقدار اگر ایک کافر کے اندر ہو تو اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کافی مقدار ہونی چاہیے جس سے دل روشن ہو، جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کے بھی حق ادا کرنے والے ہوں اور بندوں کو بھی حق ادا کرنے والے ہوں، ہر قسم کی خوبیاں اس میں ہوں۔ فرمایا خدا تعالیٰ راضی ہو اور ہر ایک بدی سے انسان بچ جاوے۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے وغیرہ وغیرہ، مگر ان باتوں سے وہ متقی نہیں ہو سکتے۔ تقویٰ اور شے ہے جب تک انسان خدا تعالیٰ کو مقدم نہیں رکھتا اور ہر ایک لحاظ کو، خواہ برادری کا ہو، خواہ قوم کا، خواہ دوستوں اور شہر کے رؤساء کا، خدا تعالیٰ سے ڈر کر نہیں توڑتا اور خدا تعالیٰ کے لیے ہر ایک ذلت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتا، تب تک وہ متقی نہیں ہے۔ قرآن شریف میں جو بڑے بڑے وعدے متقیوں کے ساتھ ہیں وہ ایسے متقیوں کا ذکر ہے جنہوں نے تقویٰ کو وہاں تک نبھایا جہاں تک ان کی طاقت تھی۔ بشریت کے قوا نے جہاں تک ان کا ساتھ دیا برابر تقویٰ قائم رہے، حتیٰ کہ ان کی طاقتیں ہار گئیں، اور پھر خدا تعالیٰ سے انہوں نے اور طاقت طلب کی، جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ظاہر ہے۔ ایاک نعبد یعنی اپنی طاقت تک ہم نے کام کیا اور کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، ایاک نستعین یعنی آگے چلنے کے لیے اور نئی طاقت طلب کرتے ہیں، جیسے حافظ نے کہا ہے، شاعر نے، کہ ماں بدا منزل عالی نتوانیم رسید، ہاں اگر لطف شما پیش نہد گام چند، کہ ہم اس والی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تمہاری مہربانی ساتھ نہ ہو۔ بس خوب یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک متقی ہونا اور شے ہے اور انسان کے نزدیک متقی ہونا اور شے۔ مسیح علیہ السلام کے وقت جو مخالفوں کے جتھے وغیرہ بنتے تھے، اس کا باعث بھی یہی تھا کہ جو عام لوگ یہود کے نزدیک مسلم تھے اور متقی پرہیزگار تسلیم کیے جاتے تھے، وہ مخالف تھے۔ اگر وہ مخالف نہ ہوتے تو جتھے وغیرہ نہ بنتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہی حال تھا۔ عجب، بخل، ریا، نمود اور وجاہت کی پاسداری وغیرہ باتیں تھیں جنہوں نے حق کی قبولیت سے ان کو روکے رکھا۔ غرض کہ تقویٰ مشکل شے ہے، جسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اس کی علامات بھی ساتھ ہی رکھ دیتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ حق جب ظاہر ہو تو جو اسے خواہ خواہ رد کرتا ہے اور دلائل، معقولات، منقولات اور خدا تعالیٰ کے نشانوں کو ٹالتا جاوے، وہ کب متقی ہو سکتا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ حق جب ظاہر ہو تو اسے جو خواہ خواہ رد کرتا ہے اور دلائل، معقولات، منقولات اور خدا تعالیٰ کے نشانات کو ٹالتا جاتا ہے، وہ ہرگز متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی کو تو ترساں اور لرزاں ہونا چاہیے۔ اپنی بعثت کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ کیا دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ 24 سال سے برابر ایک انسان رات کو منصوبہ بناتا ہے اور صبح کو خدا کی طرف لگا کر کہتا ہے کہ مجھے یہ وحی اور یہ الہام ہوا، اور خدا تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں کرتا؟ اس طرح سے دنیا میں اندھیر پڑ جائے اور مخلوق تباہ ہو جائے۔ متقی تو ایک ہی بات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہاں تو ہزاروں ہیں۔ زمانہ الگ پکار رہا ہے، احادیث منکم کہہ رہی ہیں۔ سورہ نور میں بھی منکم کا لفظ ہے، منکم لکھا ہے۔ کساوت قلبی اور بہائم کی طرح جو زندگی بسر ہو رہی ہے وہ الگ بتا رہی ہے۔ صدی کے سر پر کہتے تھے کہ وہ مجدد آتا ہے، اب 22 سال بھی گزر گئے اپنے اس وقت جب بیان دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کسوف و خسوف بھی ہو لیا، تعاون بھی آ گئی، حج بھی بند ہوا۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر اب بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو ہم کیوں کر جانیں کہ ان میں تقویٰ ہے۔ یہ غیروں کے جو متقی ہونے کا اور نیک ہونے کا اور مسلم السلام کے کفر کے فتح لگانے کی باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ جواب ہے۔ اسی طرح لوگوں کو ورگلاتے ہیں، ان کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ فرمایا ہم نے بار بار کہا ہے کہ آؤ اور جن باتوں کا تم کو سوال کرنے کا حق پہنچتا ہے وہ پوچھو۔ ہاں، یہ نہیں ہوگا کہ قرآن شریف تو کچھ کہے اور تم کچھ کہو اور ایسے اقوال پیش کرو جو اس کے مخالف ہوں۔ مسیح کا نزول جسمانی آسمان سے مانتے ہیں، حالانکہ وہ تب صحیح ہو سکتا ہے جب صعود اول ہو۔ قرآن مسیح کی وفات بیان کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ چھت پھاڑ کر آسمان پر چلا گیا۔ کیا تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ یقین کو ترک کر کے توہمات کی اتباع کی جائے؟ سچے تقویٰ کا پتہ قرآن سے ملتا ہے کہ دیکھ لے کہ تقویٰ والوں نے کیا کام کیا ہے۔
تقویٰ کے حوالے سے جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تقویٰ والے پر خدا کی ایک تجلی ہوتی ہے، وہ خدا کے سائے میں ہوتا ہے، مگر چاہیے کہ تقویٰ خالص ہو اور اس میں شیطان کا کچھ بھی حصہ نہ ہو، ورنہ شرک خدا کو پسند نہیں، اور کچھ حصہ شیطان کا ہو تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ سب شیطان کا ہے۔ فرمایا ہم اپنی جماعت کو کہتے ہیں کہ صرف اتنے پر ہی مغرور نہ ہو جائے کہ ہم نماز روزہ کرتے ہیں یا موٹے موٹے جرائم مثلا زنا چوری وغیرہ نہیں کرتے، ان خوبیوں میں تو اکثر غیر فرقے کے لوگ مشرک وغیرہ تمہارے ساتھ شامل ہیں، یعنی وہ بھی نہیں کرتے یہ باتیں۔ تقویٰ کا مضمون باریک ہے، اس کو حاصل کرو، خدا کی عظمت دل میں بٹھاؤ، جس کے اعمال میں کچھ بھی ریاکاری ہو خدا اس کے عمل کو واپس لوٹا کر کے اس کے منہ پر مارتا ہے، دکھاوے کے لیے عمل نہ ہو۔ متقی ہونا مشکل ہے، مثلا اگر کوئی تجھے کہے کہ تو نے قلم چرایا ہے تو کیوں غصہ کرتا ہے؟ چھوٹی سی بات کی کسی نے کہہ دیا تو نے میرا قلم اٹھایا ہے، تم غصے میں آ جاؤ، یہ تقویٰ والوں کی نشانی نہیں ہے۔ صبر اور حوصلہ دکھانا چاہیے۔ فرمایا تیرا پرہیز تو محض خدا کے لیے ہے، بچنا چاہیے تھا اس بات سے، غصے سے بچنا چاہیے تھا۔ یہ طیش، یہ غصہ اس واسطے ہوا کہ روح بحق نہ تھا، صحیح سچائی کی طرف تیرا قدم نہیں تھا۔ جب تک واقعی طور پر انسان پر بہت سی موتیں نہ آ جائیں وہ متقی نہیں بنتا۔ معجزات اور الہامات بھی تقویٰ کی بھرا ہے، اصل تقویٰ ہے۔ اس واسطے تم الہامات اور رویا کے پیچھے نہ پڑو بلکہ حصول تقویٰ کے پیچھے لگو۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں کو الہام ہوا، فلاں کو رویا ہوا، یہ دیکھو تقویٰ کیا ہے۔ جو متقی ہے اسی کے الہامات بھی صحیح ہیں، اور تقویٰ نہیں تو الہامات بھی قابل اعتبار نہیں، ان میں شیطان کا حصہ ہو سکتا ہے۔ کسی کے تقویٰ کو اس کے ملہم ہونے سے نہ پہچانو بلکہ اس کے الہاموں کو اس کی حالت تقویٰ سے جانچو اور اندازہ کرو۔ سب طرف سے آنکھیں بند کر کے پہلے تقویٰ کے مناظر کو طے کرو۔ فرمایا جتنے نبی آئے سب کا مدعا یہی تھا کہ تقویٰ کا راز دکھلائیں، ان اولیاء الا المتقون۔ اور قرآن شریف نے تقویٰ کی باریک راہوں کو سکھلایا ہے۔ کمال نبی کا کمال امت کو چاہتا ہے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہوئے۔ کمالات نبوت ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم نبوت ہوا۔ جو خدا تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے اور معجزات دیکھنا چاہے اور خوارق عادت دیکھنا منظور ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی بھی خارق عادت بنا لے۔ دیکھو امتحان دینے والے محنتیں کرتے کرتے متکوب کی طرح بیمار اور کمزور ہو جاتے ہیں، بس تقویٰ کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے ہر ایک تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب انسان اس راہ پر قدم اٹھاتا ہے تو شیطان اس پر بڑے بڑے حملے کرتا ہے، لیکن ایک حد پر پہنچ کر آخر شیطان ٹھہر جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی سفلی زندگی پر موت آ کر وہ خدا کے زیر سایہ ہو جاتا ہے۔ مختصر خلاصہ ہماری تعلیم کا یہی ہے کہ انسان اپنی تمام طاقتوں کو خدا کی طرف لگا دے۔ مختلف زاویوں سے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں نصائح فرمائی ہیں وہ بعض حوالے میں نے پیش کیے ہیں تاکہ ہمیں تقویٰ کے مطلب اور اس کی گہرائی کا بھی علم ہو، اور ہم جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ کی جماعت میں شامل ہو کر تقویٰ کی حقیقی روح کو سمجھتے ہوئے اس پر چلنے والے بھی ہوں۔ رمضان کے ان دنوں، بقیہ دنوں میں جس حد تک ممکن ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تقویٰ کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر